بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم پہ رحم فرمائے، پوری کائنات پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے اور لوگوں کی زندگیاں آسودہ حال ہوں. آج کافی دنوں سے نواز شریف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس وقت لاہور جو ہے وہ ایک مرکز بنا ہوا ہے سیاست کا. ان کے ساتھ مختلف قسم کی مشاورتیں ہو رہی ہیں، ڈیلیگیشنز آپ کے ساتھ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کو اس وقت نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں کہ جن کا مستقبل اللہ کے کرم سے ان کے حبیب پاک کے صدقے بالکل روشن ہے. لیکن یہ اگر پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے تاریخ پر نظر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں کہ جن کے مختصر عرصے میں بے تحاشا کام ہوئے، ڈیولپمنٹ ہوئی، دہشت گردی پہ قابو پایا گیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کے جو یہ کام ہیں ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کے پاس کیا بچتا ہے پھر. اس لیے زندہ قومیں ہمیشہ اپنے قائدین کو یاد رکھتی ہیں اور وہی قائدین پاکستان کی قسمت کو سنوار رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب میں ٹیلی ویژن پر مختصر تبصرے سنتا ہوں تو سچی بات ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ سارا دن ماسواس کے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. ان باتوں کو چھوڑیں. اب وقت کا تقاضا ہے کہ قوم کو ایک صحیح سمت پر چلانے کے لیے، راستہ چننے کے لیے ملک کے اندر سے ان لوگوں کو چن چن کر ٹیلی ویژن پر لائیں جو ملک کی معیشت کو درست کرنے کی سمت کچھ کہہ سکیں، جو ملک کے مضبوط دفاع کے متعلق کچھ کہہ سکیں، جو نوجوانوں کے ایک خوبصورت اور بہترین مستقبل کی بات کر سکیں، پاکستان کو مزید ترقی یافتہ بنانے کی بات کر سے. ان لوگوں کو آپ ٹیلی ویژن پر لائیں، ان کو بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں کوئی راہ دکھائے، بجائے اس کے کہ سارا دن سیاستدان بھی آپس میں لڑتے رہیں اور مختلف قسم کے تبصرے ہوتے رہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کا تقاضا نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی تمام، کیونکہ دیکھیں میڈیا اس وقت دنیا کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آج ذرا سی بات دنیا کے کسی کونے میں ہو جائے تو 1 منٹ میں پوری دنیا ان حالات اور واقعات سے واقف ہو جاتی ہے. اس لیے میں میڈیا سے بہت عاجزانہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اب ملک اور قوم کو حوصلہ دینے کی بات کریں، لوگوں کو مایوسی کی طرف نہ دھکیلیں اور ملک کو ان لوگوں کو سامنے لائیں جو مثبت سوچ کے حامی ہوں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ کے بعض پروگرام بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ہمیں بہت کچھ میٹیریل بھی ملتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن بہتر سے بہتر ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ہی بہتر ہوتا ہے. دیکھیں اب اگر نواز شریف صاحب کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پوری تاریخ میں اگر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو میں خیال 4 یا 4.5 سال ٹوٹل ان کو حکومت کرنے کے ملے. باقی تو وہ مشکلات سے ہی گزرتے رہے، کبھی وہ جیل میں جاتے تھے، کبھی ملک بدر کر دیا جاتا تھا. تو ان حالات میں بھی انہوں نے پاکستان کو سنبھالے رکھا. جب وہ لندن میں تھے تو لندن مرکز بنا ہوا تھا سیاست کا. تمام جتنے بھی پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ لندن کی طرف اٹھتی تھی اور وہ دیکھتے تھے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آنے والا ہے.
اور میں اس موقع پر تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، یہ تو نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اور اداروں کو مل کر چلنا ہوگا، مل کر اس ملک اور قوم کی تقدیر کو بدلنا ہوگا. دیکھیے اس وقت پاکستان پہ بڑا مشکل وقت ہے. اب حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ایک مشکل بن چکی ہے. بجلی کا بل دینا جو ہے وہ ایک عذاب بن چکا ہے. گیس کا بل دینا ایک عذاب بن چکا ہے. اور اداروں کی حالت یہ ہے کہ اب یونیورسٹیوں کے پاس پیسے نہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملازموں کے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. آخر اس کرائسس میں سے اس ملک کو کون نکالے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اب سارے اکٹھے ہوں، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں اور ایک سمت پر پاکستان کو لے جائیں. چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا، آج کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہے. بنگلہ دیش ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. یہ ساتھ افغانستان ہے. جب وہ بھی وقت تھا کہ ہمارا سکہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ سکہ ہمارا حاصل کرنے کے لیے بوریاں بھر کے اپنے نوٹوں کے لایا کرتے تھے. آج وہ بھی ہم سے آگے نکل چکا ہے. یہ پوری قوم کو سوچنا چاہیے. یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، راہبر ہی ہمیں راستے بتلاتے ہیں، قوم کو وہی آگے لے کر جاتے ہیں، لیکن پوری قوم کو بھی سوچنا ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی سوچنا ہوتا ہے. صرف ایک بات پہ فیصلہ کر لیں کہ 13 سے لے کر 17 تک 2017 تک نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، اس میں ملک نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور اس کے بعد 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی، اس میں ملک نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہی اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر فیصلہ کر دیں. الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. الیکشن یقیناً ہوں گے، کیونکہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اسے ناراف نہیں کیا جا سکتا. اب الیکشن ہوگا انشاءاللہ اور وقت پر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگ ایک اپنا مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلیں گے، مثبت فیصلے کریں گے اور مثبت انداز میں جو ہے وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے. تو اب میں یہی کہوں گا کہ اس ملک کے رہبر جو ہیں وہ شریف فیملی ہے. دیکھیں ان کے پاس ایک قائدین کی لائن لگی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور ابھی شاید اسی خاندان میں سے کوئی اور بھی لیڈر ابھر کے سامنے آ جائے. بہرحال اس خاندان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں، اس خاندان کے جو کارنامے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. بہت بہت شکریہ.